مدینہ کی خاموش رات، ایک گھر جس کی دیواروں سے زہد کی خوشبو آتی ہے، ایک عورت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، مگر دنیا کی چمک اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی۔ سوال یہ ہے، وہ کون تھی جس کی شادی کا اعلان زمین نے نہیں آسمان نے کیا، اور جس کی زندگی عبادت، صبر اور قربانی کی ایسی داستان ہے جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل داستان۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی صرف واقعات نہیں بلکہ درس ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، قریش کی معزز خاتون اور وہ عورت جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ ان کی زندگی ہر پہلو سے امت کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، یوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ بچپن ہی سے وفادار، حیا اور عبادت ان کی شخصیات کا حصہ تھی۔ اسلام کی دعوت آئی تو انہوں نے بغیر تردد کے حق کو قبول کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا، انہوں نے بھی مکہ کی آسائشیں چھوڑی اور مدینہ کا رخ کیا۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ایمان کی قیمت تھی۔ مدینہ پہنچ کر ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس نے پورے معاشرے کی سوچ کو چیلنج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ یہ نکاح نسلی برتری کے تصور کو توڑنے کے لیے تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی معزز خاتون تھیں۔ یہ رشتہ ان کے لیے دل سے قبول کرنا آسان نہ تھا، مگر جب اللہ اس کے رسول کا حکم آیا تو انہوں نے اطاعت کو چن لیا۔ نکاح ہوا، مگر ازدواجی زندگی میں دلوں کا میل نہ ہو سکا۔ اختلاف بڑھا اور آخر کار یہ نکاح طلاق پر ختم ہو گیا۔ یہ مرحلہ ان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ طلاق کے بعد مدینہ میں سوالات اٹھے، دلوں میں وسوسے آئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم نازل فرمایا جو قیامت تک قرآن کا حصہ بن گیا۔ سورۃ الاحزاب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا ذکر آیا۔ یہ نکاح کسی ولی نے نہیں پڑھایا، کسی انسان نے طے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں تاکہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کے تصور کو ختم کیا جا سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں جن کا نکاح آسمان سے طے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوئیں۔ ان کا مزاج سادہ، عبادت گزار اور حق گو تھا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں، لمبی نمازیں پڑھتیں اور محنت سے کما کر صدقہ کرتیں۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ کام میں رہتے، چمڑا سیتی تھیں اور جو کماتیں سب اللہ کی راہ میں دے دیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ سب نے ہاتھ ناپے، مگر بعد میں سمجھ آیا کہ اس سے مراد صدقہ کرنے والے ہاتھ تھے، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سال 20 ہجری مدینہ کی فضا پھر اداس ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں اور اسی بیماری میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والی ام المومنین تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اطاعت چاہے نفس پر بھاری ہو، صبر چاہے دل ٹوٹ جائے، اور زہد چاہے دنیا سامنے ہو۔ آج کے دور میں جب عزت کو دنیا سے ناپا جاتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل عزت اللہ کی رضا میں ہے۔